खुदावन दुनिया के सोए दुनिया के सोए। Praise the Lord. आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। भेज खुदावन रूह की आपकी शोर। यकीनन खुदावन का रूह जो है वो यहाँ पर मौजूद है और खुदावन का पाक तख्त जो है वो लगा हुआ है ताकि वो हमारी दुआओं को सुनकर जवाब दे। आमीन। सो आइए हम खुदावन का जिंदा कलाम सुने। और आज का जो रेफरेंस दिया गया है, जो बाइबल का हवाला है, वो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे 29वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती और उसका 26वां बाब और 17वीं आयत से 29वीं आयत तक। Gospel of St. Matthew chapter 26 verse 17 through to 29। और खुदाम का कलाम जो है इसमें यूं मज़मून है, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। बहुत ही दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबात में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। खुदाम के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। आमीन। सो आइए खुदाम के पाक से हम मदद तलब करें। खुदाम जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे कलाम में जो वादे लिखे हैं वो सब हाँ के साथ हैं और कोई भी वादा ना के साथ नहीं, और जो तू कहता है वो होता है और जो तू कहता है उसे पूरा करता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और खुदा हम दुआ करते हैं कि हमें ऐसा दिल इनायत कर कि हम इस कलाम को कबूल करें और हमें ऐसा जहन दे ताकि हम कोई भी इस कलाम के मुतल्लिक सवालों जवाब न करें, बल्कि खुदामन तेरे अकीदों पर और तेरे आइन पर अमल करने वाले बने। खुदाम दुआ करते हैं कि खुदाम तुम मुझे अपने पाक रूह का गहरा मसा दे, ताकि खुदाम आज का कलाम
ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث مسرت ٹھہرے۔ اور خداوند مجھے کلام کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق دے، تاکہ میں بڑی وفاداری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ خداوند تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور خداوند تیرے لوگ اس کلام کو سن کر ان کی زندگیاں بدلیں، اور خداوند جس زندگی میں بھی ابھی تک توبہ نہیں کی وہ خداوند تیرے حضور میں توبہ کرے اور تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر راست بازی، پاکیزگی اور محبت کا پالنا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے جلالی اور قدرت والے نام سے، آمین۔ اور ہم سب مل کر کہیں گے آمین، آمین۔ سو آج کا جو میسج ہوگا خاص طور پر بریڈ اینڈ وائن پر ہوگا، جو ہم آج خدام کے ٹیبل پر آتے ہیں، اس کے میز پر آتے ہیں، اور آج کا میسج جو ہے خاص طور پر کہ ہم کس طرح سے خدام کی میز پر آئے اور کیسے ہم ان اجزاء میں جو روٹی اور مے ہے، اور پھر اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روٹی اور مے جو ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ آج خاص طور پر میسج جو ہے ہولی کمیونین، یا جسے ہم کہتے ہیں دا لارڈ سپر، اس پر ہوگا کہ ہم خدا کیا چاہتا ہے، کہ خدا کا جو پلان ہے یا خدا کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے۔ اور اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ خداوند جب عشاء ربانی جو ہے اس کو مقرر کرتے ہیں، مسیح یسوع جو ہے اس کو ordain کرتے ہیں، یا یہ جو عشاء ربانی ہے اس کی بنیاد ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس سے جو ہے وہ کس طرح سے اس میں شامل ہونا ہے، کیسے ہم انسان ہوتے ہوئے ہم اس عشاء ربانی میں شامل ہو سکتے ہیں، کون سی وہ چیز ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں ہو اور پھر وہ اس میز کے پاس آئیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ آج دا لارڈ سپر جو ہے اس پر ہم سیکھیں گے، لیکن اس لارڈ سپر کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف الفاظ یا مختلف جس طرح سے ٹائٹلز جو دیتے ہیں، جیسے ان میں سے ایک ہے دا لارڈ سپر، اور پھر دوسرا جو ہے جو گریک میں ہم کہتے ہیں یوکرسٹ جو ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے تھینکس گیونگ، شکر گزاری، اور پھر جو دوسرے چرچ یوز کرتے ہیں وہ ہولی کمیونین کے طور پر بھی لارڈ سپر کو لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان میں دا لارڈ سپر کو عشاء ربانی کہا جاتا ہے، اور عشاء ربانی جو ہے یہ بھی ایک طرح کی ضیافت ہے جو خداوند ہمارے لیے تیار کرتا ہے، اور اس ضیافت میں اس کے مقدس لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زندگیوں سے مسیح یسوع کے بدن اور خون سے سیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئنونیا یعنی کہ جو کمیونین یا گریک ورڈ کوئنونیا جو کمیونین ہے، اور اس کا مطلب اگاپے فیسٹ آف لو، یعنی کہ یہ تو اس طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح عید ہے، یہ ایک طرح ضیافت ہے ایمانداروں کے لیے جو مسیح یسوع نے سیٹ کی ہے، جو مسیح یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، یہ وہ ضیافت ہے۔ اور یہ ضیافت جو ہے پھر اس دنیا سے جب ہم خداوند یسوع مسیح میں سو جائیں گے تو مسیح کا دیدار کریں گے، تو وہاں پر بھی برے کی شادی ہوگی، اور وہاں پر بھی جو ایماندار لوگ ہیں وہ مسیح یسوع کی ضیافت میں شامل ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرسٹ اس کا مطلب ہے تھینکس گیونگ، اور تھینکس گیونگ اس سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ مسیح میں چل رہے ہیں، جو مسیح یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں وہ مسیح کو رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ شکر گزاری کا لمحہ ہے، ان کے لیے شکر گزاری کا لمحہ ہے
کہ وہ مسیح کے بدن اور خون میں شرکت کرتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس لارڈ سپر جو ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ لارڈ سپر جو ہے جب مسیح یسوع نے اس کی بنیاد رکھی تو کیا اس کے علاوہ پرانے عہد نامے میں اس کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھیں گے، ہم چند ریفرنسز جو ہیں وہ پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا لارڈ سپر اور پھر ہاؤ ڈو وی پارٹیسپیٹ ان دس لارڈ سپر، کہ ہم کس طرح سے لارڈ سپر میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. عام طور پر چرچز میں جو ہے لوگ وہ رسمی طور پر شامل ہوتے ہیں. رسمی طور پر اگر آپ نے بیپٹزم لیا ہے، اگر آپ ہولی کمیونین لے چکے ہیں تو اس کے بعد آپ رسماً طور پر ایوری سنڈے یا whenever the Lord Supper is you can participate. But لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے اس کے مترادف کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ لوگ رسمی طور پر نہیں، ٹریڈیشن کے طور پر نہیں، بلکہ وہ لوگ اپنے آپ کا ایگزامن کریں، اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے احکام کو مان رہے ہیں، اس کی اوبیڈینس میں ہیں اور اس کی رائچسنس میں زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح اپنی میز کو سجاتا ہے اور اپنے لارڈ سپر کو ان کے لیے پیش کرتا ہے، نہ کہ رسمن طور پر کہ آپ کی زندگی جس طرح سے بھی گزر رہی ہے، جیسے بھی گزر رہی ہے، گناہ میں بھی چل رہے ہیں اور آپ لارڈ سپر لے سکتے ہیں. نو، خدا کا کلام ایسے نہیں کہتا. خدا کا کلام جو ہے بڑے ہی واضح طور پر اور بڑی ہی صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور آئیے ہم دیکھیں وہ ریفرنس جہاں پر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم جب لارڈ سپر کو حاصل کریں یا اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا ریفرنس دیکھیں گے 1 Corinthians chapter 11 اور اس میں پالوس رسول جو ہے بڑے ہی صفائی کے ساتھ اور بڑی ہی دلیری کے ساتھ اس کلیسیا کو، جو کرنتھس کی کلیسیا ہے، جو ان میں بہت ساری بدعتیں تھیں، ان میں بہت سارے جو گھنونے کام ہو رہے تھے اور بہت سارے گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، اور انہیں پالوس جو ہے بڑی ہی دلیری کے ساتھ اور بڑی ہی صفائی کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ جس لارڈ سپر میں آپ شامل ہوتے ہیں. اب آئیے ہم دیکھیں کہ اگر ہم 1 Corinthians chapter 11 اور اس کی 19ویں آیت میں پڑھیں، یہاں لکھا ہے کیونکہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. اب بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے تاکہ وہ لوگ پہچانے جائیں، وہ لوگ جانے جائیں کہ کون خداوند کے ہیں اور کون جو ہے بدعتی تعلیم کو فالو کرتے ہیں اور خداوند کے لوگ نہیں ہیں. یہاں کلام ظاہر بتا رہا ہے، صاف طریقے سے بتا رہا ہے کہ تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں. بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا عشاء ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنی عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں یا خدا کی کلیسیا کو ناجیز جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو. میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. اب دیکھیں آج کل چرچز میں کیا ہوتا ہے، پاسٹرز جو ہیں وہ کلیسیا کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، کلام ایسا پیش کرتے ہیں کہ لوگ کہیں
خراب نہ ہو، کہیں اداس نہ ہو، ناراض ہو کر چرچ نہ چھوڑ دیں، لیکن کلام کو وہ اپنی مرضی کے مطابق بتاتے ہیں۔ لیکن پالوس کیا کہتا ہے؟ پالوس دیکھیں، غور کریں، کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، میں کسی کو خوش نہیں کرتا، کلام کی وجہ سے، کہ کلام جو صاف صاف بتاتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ کلام کو میں وہ پیش کروں۔ یہاں دیکھیں، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے۔ کہاں سے پہنچی ہے؟ خداوند سے پہنچی ہے، اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ اب دیکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ گاسپل is a great responsibility to deliver the message of the gospel، اور اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تم تک پہنچا دی ہے، یہ میسج جو ہے خدا کے کلام کا میں نے تم تک پہنچا دی، اور تمہارے کانوں نے سن لیا ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہے۔ اب اگر کلام کے مطابق آپ عمل کریں یا نہ کریں، it is your responsibility. I have done my part. I have done my responsibility, and now it is upon you to bring fruit of righteousness. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس نے کہا کہ جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اس لارڈ سپر میں کون شامل ہو سکتا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی نامناسب طور پر، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ Pay attention. What is the word of God is saying؟ کہ جو کوئی مناسب طور پر unworthy manner کے طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہوتا ہے، تو وہ مسیح کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ کیا کرے آدمی؟ What person has to do؟ کیا کرے؟ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ Examine yourself whether your life is going through the sinful acts or it is walking with God۔ کیا آپ کی زندگی جو ہے خداوند کے ساتھ چل رہی ہے یا گناہ میں چل رہی ہے؟ Examine yourself۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ نامناسب طور پر، نامناسب کون سا طریقہ ہے؟ اب نامناسب جو ہے جب ہم unworthy manner میں لیتے ہیں۔ یہاں اب دیکھیں کرنتھس کی کلیسیا جو تھی وہ عام طور پر وہ عزت، احترام اور روحانیت کے ساتھ پاک میز پر نہیں آتے تھے۔ وہ وہاں پر ایسے کھاتے تھے کھانا جیسے وہ گھر میں بیٹھے کھا رہے ہیں، اور وہ جو روٹی ان کے سامنے ہوتی تھی، جو ماں ان کے سامنے ہوتی تھی، اس کو وہ خداوند کا بدن اور جو خون نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عام خوراک کی مانند ہے، یہ عام روٹی کی طرح ہے۔ اٹ از اے کامن بریڈ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کامن بریڈ ہے اور کامن جو ہے وہ وائن ہے۔ لیکن خداوند کا جو اپاسل ہے وہ اس بات سے بڑی ہی دلیری کے ساتھ میسج دیتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اور جس طرح سے تم پاک میز پر آتے ہو اور پاک عشاء میں شامل ہوتے ہو، وہ خداوند کا جو ہے وہ اصول نہیں ہے۔ اور اس طرح سے خداوند جو ہے وہ اگر تم گناہ کی زندگی میں رہتے ہوئے، اگر تم unrighteous way میں چلتے ہوئے اگر شامل ہوتے ہیں، تو you drink judgment of God، کہ تم خدا کی عدالت کو اپنی زندگی میں لیتے ہو۔ کیسے ہے؟ آئیے دیکھیں، یہاں دیکھیں کہ 29ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اب دیکھیں کہ جو خداوند کے
بدن اور خون کو نہیں پہچانتا اس کے لیے ایک عام چیز ہے اور وہ سزا خداوند سے پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور، اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے کہ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی اس میں لوگ جو ڈیو ریسپیکٹ تھی یا جو آنر تھا یا جو پاکیزگی تھی کہ لارڈ سپر کی وہ نہیں دے رہے تھے۔ اس وجہ سے پالوس انہیں تاکید کرتا ہے، پالوس انہیں ٹیچ کرتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس طرح سے تم خداوند کی ججمنٹ کو اپنے اوپر لے رہے ہو، اور تم میں سے کچھ جو ہیں وہ بیمار بھی اسی وجہ سے ہیں، اور تم میں سے کچھ جو ہیں کمزور بھی اسی وجہ سے ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہ سو بھی گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم پاکیزگی اور ایمانداری کے ساتھ اور مسیح کے حکموں کے ساتھ اس کے اوبیڈینس میں نہیں آتے ہو میز کے پاس، خداوند کی میز کے پاس۔ اور پھر کیا ہے؟ 31ویں آیت جو ہے بڑی ہی سخت ہے۔ اس میں لکھا ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے شخصیت کا ایگزامن کرتے کہ کیا میں سنفل لائف تو نہیں گزار رہا، کیا میں خداوند کے حکموں کی پاسداری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو وہ دیکھیں لکھا ہے کہ تم سزا نہ پاتے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم اور مزید آگے بڑھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاک عشاء جو ہے، دا لارڈ سپر جو ہے، جو کچھ چرچز میں دا ہولی کمیونین بھی کہا جاتا ہے اور پھر یوکرسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے ہم یہ سارے جو لقب جو ہیں یا جو ٹائٹلز ہیں ان کو جانتے ہیں۔ لیکن پرانے عہد نامے میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم خروج اور اس کا 12 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ایک خاص ایونٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب جو اسرائیلی قوم ہے جب مصر کی غلامی سے نکلنے والے تھے اور خدا نے وہاں پر 10 آفات بھیجی، خدا نے وہاں پر 10ویں آفات جب بھیجنے کو تھا تو اسرائیلی قوم سے اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہ لازم ہے کہ تم ایک بے عیب بھرا لو اور اس کو جو ہے ذبح کر کے اور اس کا جو خون ہے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگاؤ، اور پھر اس ضیافت کو یا اس قربانی کو، سوکھنی قربانی کو کھانا۔ اگر تم میں لوگ جو کام پڑ جائیں اور وہ اپنے ہمسائے سے کہے کہ آؤ ہم مل کر اسے کھائیں۔ اور پھر خدا نے کہا، اب یہ پورا چیپٹر جو ہے آپ گھروں میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، 12 باب، اور اس میں جو ہے فسح کا ذکر ہے، ایسی فسح جو اس وقت پرانے عہد نامے میں یہ جو مماثلت کرتی ہے یا جو یہ پوائنٹ کرتی ہے آن ورڈ مسیح یسوع کے جو دا لارڈ سپر کو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اگر 7ویں آیت، اگر 12واں باب، خروج 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اس میں دیکھیں اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو، ان دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے، اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جدوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل 10 نسل منانا۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ فسح جو ہے پرانے عہد نامے کی فسح جو ہے اسے خدا نے کہا تھا کہ نسل در نسل مناتی رہے، اور اس بات کی ان کے لیے گواہی ہو کہ خدا نے ان کے لیے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم اس سے پہلے کی آیت پڑھیں، 11ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ یہ فسح جو ہے کس کی ہے؟ خداوند کی ہے۔ اس لیے میں اس رات ملک مصر میں سے
ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ اب دیکھیں پھر اگلی آیت بہت ہی دلچسپ ہے، 13ویں آیت، اور جن گھروں میں تم ہو، اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے کہ جن گھروں میں تم ہو ان میں وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا۔ کیا ٹھہرے گا؟ نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اب دیکھیں کس چیز کو دیکھ کر خدا انہیں چھوڑ رہا تھا؟ وہ بے عیب برے کا خون جو ان کی چوکھٹوں پر لگایا گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر موت کا فرشتہ جو ہے وہ گزر جاتا تھا۔ اور اسی طرح آج مسیح یسوع کا خون جو ہے ایمانداروں کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر 24واں باب، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں، جو بنی اسرائیلی قوم ہے، یہاں پر ہمیں ملتا ہے the covenant of blood، the covenant of blood۔ یہاں پر دیکھیں کہ خدا نے جو عہد کیا، اور وہ خون کا عہد تھا، پرانے عہد نامے میں وہ خون کا عہد تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بکرے بچڑوں کی قربانی کی جاتی تھی، تاکہ وہ جو نر ہوتا تھا اور پھر وہ بے عیب برا ہونا چاہیے، اور اس کی قربانی کی جاتی تھی، اور اس کی قربانی خدا قبول کرتا تھا۔ اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع آیا تو مسیح یسوع بھی بے عیب برے کی مانند ہے، اور وہ بھی بے عیب برے کی مانند صلیب پر قربان ہوا، تاکہ اس کے خون بہانے سے بہت سی روحیں بچائی جا سکے، اور اس کے مار کھانے سے بہت سارے لوگ جو شفا پا سکے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خروج 24 باب، ایکسوڈس چیپٹر 24، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں موسیس اور 70 بزرگ جو ہیں، 70 ایلڈرز، اور وہ جو ہیں خدا انہیں کہتا ہے کہ پہاڑ پر کوہ سینا پر آؤ، اور خدا کہتا ہے کہ جو بزرگ ہیں یا جو کلیسیا ہے خدا کی، وہ ایک لمٹ کے طور پر پہاڑ کی ایک جگہ جو مقرر ہے ان کے لیے، وہ وہاں تک آئیں، وہ آگے اس سے نہ آئیں۔ اور کون تھا جو خدا کے پاس گیا؟ موسیس کو خدا نے کہا کہ تو اوپر آ۔ یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے، اور وہاں پر کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہاں پر جب خدا نے ان لوگوں کو بلایا تو انہوں نے کیا کیا؟ چوتھی آیت میں، 24 باب کی چوتھی آیت میں، اور موسیٰ نے خدا کی سب باتیں لکھ لی، اور سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوگتری قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خدا کے لیے گزرانے۔ اب دیکھیں یہاں پر خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے حضور سوگتری قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خدا کے لیے گزرانتے ہیں۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر، اب دیکھیں موسیٰ نے کیا کیا ہے، اب جو قربانیاں ہوئی ہیں، جو بکرے بچڑے جو وہاں پر بیل قربان کیے گئے ہیں، ان کا کیا کیا موسیس نے؟ موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑکا۔ اب دیکھیں آدھا خون جو ہے وہ اس نے باسنوں میں رکھا، اور آدھا جو ہے وہ مرسی سیٹ پر وہ چھڑکاؤ کیا اس کا، اور دوسرا پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہی خون لے کر اس نے کلیسیا پر چھڑکا۔ کیا کیا اس نے؟ کلیسیا پر چھڑکا۔ اب یہ خون سے کیا مراد تھی؟ اب یہ خون سے مراد تھی کہ خون میں جو ہے وہ جان ہے، اور خدا نے کہا تھا لیویٹیکس میں
चैप्टर 17 में और उसकी जो आयत है उसमें अगर हम देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। और उसमें लेविटिकस चैप्टर 17:11 और उसमें कहा गया अहबार की किताब, और उसमें कहा गया है क्योंकि जिस्म की जान खून में है। क्या है जी? जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। अब देखेंगे इस खून में जान है, और शरीयत में ये फरमाया गया था कि कोई भी जानवर अगर ज़िबा किया जाता है तो उन पर लाजम था कि वो उस खून समेत गोश्त नहीं खाते थे। और यहां पर देखें खून में जान है, तो यहां पर देखें कि जो हम आज बात कर रहे हैं द लॉर्ड्स सपर, और यहां पर भी खून है, मसीह का खून है और मसीह का बदन है। और फिर इसमें देखें कलीसिया को उसने पाक किया। जब खून छिड़का जाता था तो कलीसिया उससे पाक होती थी, और फिर उससे पहले उसने मर्सी सीट पर जो है वहां पर खून जो है छिड़का है ताकि वो भी पाक हो सके। और अब देखते हैं कि अब देखें वहां पर क्या हुआ। और 11वीं आयत में, और उसने बनी इस्राएल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया, और ये भी एक ज़ियाफत हुई यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लॉर्ड सपर जो है, जो नए अहदनामे में मसीह यस्सु खुद जो है कमीशन का उसको जो है वो तरतीब देते हैं और उसको जो है वो सेट करते हैं। और इसी तरह से हम पुराने अहदनामे में भी देख रहे हैं कि कैसे बनी इसराइली कौम जो है वो फसा खाते थे, और फसा जो है वो प्रीकर्सर टू लॉर्ड सपर। और फिर इसमें देखते हैं आगे चलकर कि जब नए अहदनामे में हम देखते हैं कि यहाँ पर मसीह यस्सु ने खुद इसको जो है वो कायम किया है। और जब हमने एक वाला पढ़ा है मुकद्दस मत्ती और उसका 26वां बाब, और उसमें हमने देखा कि जहाँ पर मसीह यस्सु जो है वो ये सफर के मुताल्लिक, जो लॉर्ड सफर है उसके मुताल्लिक बताते हैं, मत्ती और उसका 26 बाब। और उसमें हम देखते हैं 26वीं आयत में, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। अब देखें कि ये लॉर्ड सपर जो है ये खुदा यीशु मसीह के खून का अहद है और उसके खून का जो नया अहद है। और फिर देखें अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस जो है इसकी अकीदत और इसकी पाकीज़गी और इसकी रूहानियत के मुतालिक बताता है। जो हमने पहले हवाला पढ़ा है कि पहला करंथियों और उसका 11वां बाब, और इससे पहले कि हम 11वें बाब से 10वें बाब की तरफ चलें, पहला करंथियों और उसका 10वां बाब, और उसमें भी हमें लॉर्ड सपर के मुतालिक मिलता है। पहला करंथियों और उसका 10वां बाब, और इसमें अगर हम पढ़ें 15वीं आयत में, इसमें लिखा है, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? अब देखें, गौर करें कि बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? अब देखिए यहां पर हमें मिलता है कि खुदावन का जो लॉर्ड सपर है, जो रोटी और मैं है, और ये जब तकदीस की जाती है तो ईमानदार इस बदन और खून में ईमान के वसीले से वो मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं।
اور यही पौलुस कह रहा है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? और इसी तरह से हम देखते हैं कि अपने लिए अगर हम याद करने के लिए कि चंद चीजें जो है उनको अपनी जिंदगी में रखने के लिए कि लॉर्ड सपर जो है ये लाइट इसे मत ले, ये चीज जो है बहुत ही सीरियस मैटर है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने 2 सैक्रामेंट्स जो हैं वो दिए। पहला सैक्रामेंट कौन सा है? द सैक्रामेंट ऑफ बैप्टिज्म। और दूसरा सैक्रामेंट कौन सा है? द लॉर्ड सपर। और ये दोनों जो सैक्रामेंट्स हैं ये साइंस हैं। पहला साइन जो है वो क्या है? बैप्टिज्म का। अब देखें बैप्टिज्म किस चीज को यहां करता है, किस चीज को जाहिर करता है। पहली बात है कि पुराने अहदनामे में ये सर्कमसिशन को रिप्लेस करता है। पुराने अहदनामे में सर्कमसिशन जो है वो न्यू टेस्टामेंट में बैप्टिज्म से रिप्लेस होती है। और फिर जो बैप्टिज्म है ये जो है ये साइन ऑफ जो है वो अगर हम देखें इसको कि ये बैप्टिज्म जो है ये नई पैदाइश का साइन है कि जब हम इंसान जो है पानी में से होकर ऊपर आता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है। और आपको पता है कि साइन जो है वो किसी न किसी तरफ इशारा करते हैं। अब देखिए रोड साइंस जो है, रोड पर साइन लगे ना हो तो लोग जो है वो भटक जाएंगे। जब रोड साइंस है तो आपकी भलाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। जब आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आप इग्नोर कर दें, हाँ ये भी हो सकता है कि आपको जुबानी याद हो गया हो रास्ता तो आप इग्नोर कर दें कि कहें कि जी हम साइन को फॉलो नहीं करते, हमें रास्ता पता है। लेकिन जब रास्ता पता नहीं तो आप किसको फॉलो कर रहे होते? साइंस को। और साइन जो है वो आपको मंजिल मकसूद पर पहुंचाता है। और इसी तरह से बैप्टिज्म जो है ये भी एक साइन है, साइन ऑफ न्यू बर्थ। और जो यूक्रिस्ट है या जो लॉर्ड सपर है ये साइन ऑफ ग्रेस है। अब देखिए ये साइन ऑफ ग्रेस इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी को हम याद करते हैं। और इसमें हम देखें इस चैप्टर में 1 कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 24 से 26वीं आयत तक हमें 4 चीजें मिलती हैं। और इसमें हमें रिमेम्बरेंस है। अब देखें ये जो लॉर्ड सपर है ये एक तरह मेमोरियल है, ये रिमेम्बरेंस है। और फिर दूसरा जो है नुक्ता वो है कॉमन यूनियन। और तीसरा जो है प्यूरिफिकेशन। चौथा जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल। और फिर 5वां जो है ये रिवील करता है गॉड्स किंगडम को। और हम देखते हैं कि रिमेम्बरेंस के तौर पर लॉर्ड सपर है। क्या है जी? ये रिमेम्बरेंस के तौर पर है, ये यादगारी में। यानी कि कलाम मुकद्दस में क्या फरमाया गया कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। रिमेम्बरेंस किस चीज की रिमेम्बरेंस है? अब यहां पर हमें यह मिलता है कि हमें कौन सी चीज मसीह का कलाम फरमा रहा है कि हम कौन सी चीज जो है रिमेम्बर करें, कौन सी चीज जो है वो याद करें। अब याद क्या करना है? याद ये करना है कि द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। और फिर उस चीज को हमने याद करना है कि यीशु मसीह ने जो अजीम कुर्बानी दी है, लॉर्ड्स डेथ, अटोनमेंट कि हमारे गुनाहों की खातिर उसने कफारा दिया है। और इस बात को हमने याद करना है कि मसीह खुदावंद ने मेरे गुनाहों के खातिर सलीबी मौत बर्दाश्त की और उसने कफारा दिया। वो कि वह सजा मेरी थी, गुनाहों की सजा मेरी थी और आपकी है। लेकिन इसके इव्ज में यीशु ने कहा कि जो उस पर ईमान लाता है और वो कभी हलाक नहीं होगा, उसे जिंदगी मिलेगी
اور ابدی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اس لیے یہ ریممبرنس کیا ہے کہ ہم اس ورک کو، اس کام کو جو مسیح یسوع نے صلیب پر کیا، اس کو یاد کرتے ہیں، اس اٹوننگ سیکریفائس کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ ورک آن دا کراس، کہ خدا یسوع مسیح نے نجات کا کام جو ہے صلیب پر تمام کیا۔ اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ صلیب پر کیا کہا اس نے؟ کہ تمام ہوا۔ اس کا مطلب میری اور آپ کی نجات کا کام تمام ہوا، کہ ہم اپنے کاموں سے نہیں نجات حاصل کر سکتے، ہم صرف اور صرف مسیح کی عظیم کفارے اور اس پر ایمان لا کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ نجات salvation is a free gift of God by faith through grace۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامن یونین ہے، اور یہ لارڈ سپر جو ہے یہ ریممبرنس ہے، میموریل ہے، and then کامن یونین۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان اور پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور 16ویں آیت میں اس یونین کے متعلق جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اس میں لکھا ہے وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کیا ہے؟ یونین نہیں۔ کیا یہ یونین نہیں؟ شراکت نہیں؟ وہ سوال کرتا ہے کہ بے شک وہ جانتا ہے، ریٹوریکل کویسچن، کہ وہ جانتا ہے کہ جواب اس کا کیا ہے، لیکن اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ جو پیالہ ہم اٹھاتے ہیں، یہ جو ہم روٹی اور میں اس پر دعا کرتے ہیں، اس کو بلیس کرتے ہیں، تو یہ خداوند ایماندار جو ایمان کے وسیلہ سے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ مسیح کی یونین کا نشان ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیوریفیکیشن، کہ جب ہم لارڈ سپر میں شامل ہوتے ہیں تو یہ پیوریفیکیشن کا ایک سائن ہے۔ اب دیکھیں پہلا کرنتھیوں اور 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت، اور اس میں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ تو آزمانے سے مراد کیا ہے؟ ایگزامن یور سیلف، پیوریفائی یور سیلف اینڈ ریپینٹ فرام یور سنس اینڈ برنگ فیتھ ان دا لارڈ جیسس۔ اور یہ ہے پیوریفیکیشن، کہ ایگزامن یور ہارٹ، eat and drink, otherwise you will eat and drink the judgment of God۔ اور اس لیے جو بھی نامناسب طور پر اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے لیے خدا کا کلام جو ہے بڑی ہی سختی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ ججمنٹ ڈرنک کرتے ہیں اور ایٹ کرتے ہیں۔ اور پھر پروکلمیشن لارڈز ڈیتھ، کہ اب دیکھیں اس حوالے میں، اسی حوالے میں 26ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مسیح کی موت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع قربان نہیں ہوا تھا، اس کی جگہ کوئی اس کا ڈسائپل آ گیا تھا، اور یہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ریسسیٹیٹ ہوا تھا۔ اور دیکھیں یہ چیز جو ہے مسیحوں کے لیے جو ہے ایک بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کی قربانی کو جاننا ہے، اس پر اس کے کفارے پر ایمان لانا ہے اور اسے دل سے قبول کرنا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا، مسیح خداوند اس کی موت کا اظہار کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے کیا ابھی جب شروع ہوئی تھی عبادت اس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ رسولوں کا عقیدہ پڑھا تھا، اور رسولوں کے عقیدے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ ایماندار کا فیتھ ہے، یہ ایماندار کا ایمان ہے کہ وہ جس پر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے اقرار میں یہ پایا جاتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا۔ اب دیکھیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے
सलीब पर उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ और आलम अरवा में उतर गया। यह है वो बिलीवर्स का फेथ कि मसीह ने अटोनिंग सैक्रिफाइस जो है वो सलीब पर दी है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदमी मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। ये ईमान अगर किसी बिलीवर में नहीं तो वो बिलीवर नहीं है। कि जो मसीह पर ईमान रखता है वो कभी ये कह ही नहीं सकता कि मसीह की जो है सलीब पर मौत नहीं हुई बल्कि वो रिससिटेट हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, बल्कि मसीह जो है वो मरा और दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वहां पर खुदा का दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा। अगर हम इन बातों को देखते हैं तो ये लॉर्ड सपर रिमेम्बरेंस है। तो लॉर्ड सपर इज कम्युनियन और फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन, कि हमें ये प्यूरिफाई करता है। जब हम इसके पास जब लेते हैं तो हम अपने आप का तज्जिया करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करके। अब यहाँ पर ये सोचना है कि बाज लोग जब लॉर्ड सपर पर आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो उनके जिंदगी में जो गुनाह है तो वो तौबा करते हैं कि मैं तौबा करके खुदावंद की मेज पर जाऊं, लेकिन वो गुनाहों से हकीकी तौबा नहीं करते। जो उनकी गुनाह की जिंदगी में है उससे वो हकीकी तौबा नहीं करते, वक्ती तौबा करते हैं, सिर्फ वक्ती तौबा कि इस वक्त को हम गुजार लें, उसके बाद फिर वही काम करेंगे। लेकिन क्रिश्चियन होने से मुराद, मसीही होने से मुराद ये नहीं। मसीही होने से मुराद है कि आप यू टर्न आए आपकी लाइफ में, रिपेंटेंस आए, फेथ आए, कि आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाए। वो गुनाह जो आपकी जिंदगी में पहले था, आपको उससे नफरत हो, आप उससे घिन खाएं, यू हेट दैट सिन, कि उस गुनाह से आप दोबारा ना उसे रिपीट करें, भले उसके तौबा करके खुदाम से कहें, खुदामन मुझे साबित कदम रहने दे ताकि मैं ये दोबारा रिपीट ना करूं। ये सच्ची तौबा है। ये आम लोग जो हैं वो करते हैं क्या है, खुदाम मेरे गुनाहों को माफी ले लेते हैं, लेकिन बार बार वो गुनाह करते हैं। लेकिन ये सच्ची तौबा नहीं है। जगह हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं, खुदाम का कलाम फरमाता है कि तुम दोबारा मसीह को सलीब पर मसलूब कर रहे हो। इससे मुराद ये है कि हम गुनाह करके तौबा करके फिर गुनाह करके तौबा कर फिर गुनाह करके तौबा कर। That's not repentance. That's for time being repentance. और खुदाम चाहता है कि आपकी जिंदगी में बहाली आए, आपकी जिंदगी में जो है वो बरकत आए, तो आपको जिंदगी बदलनी पड़ेगी। You have to hate the sin. You have to hate sinful life and change your ways and believe in the Lord Jesus. तौबा करें, मसीह पर ईमान लाएं और उससे अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अगर आप शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल, पर्सनल सेवियर, योर ओन सेवियर अगर कबूल नहीं करते, दैट मीन्स यू आर स्टिल अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अब खुदाम यीशु मसीह का कलाम क्या फरमाता है? निकोदेमस जो है यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। तो यीशु मसीह ने क्या उससे कहा? यू मस्ट बी बोर्न अगेन। वहां पे लिखा है यू मस्ट बी बोर्न अगेन। तुम्हें असरे नो पैदा होना लाजिम है। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी। If you want to enter into the kingdom of God, you must repent. You must believe that He is your Savior. और यही लॉर्ड सपर है, यही लॉर्ड सपर है। अगर आप हकीकी तौर पर
तौबा करते हैं गुनाहों से, आप कहते हैं मैं दोबारा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, then your life is changed. You are new person. You are born again person. और फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। पहला यूहन्ना पढ़िए, पहला यूहन्ना उसमें लिखा है कि अगर हम ये कहें कि हम में गुनाह नहीं तो फिर हम झूठे हैं। हम ये है कि फर्क क्या है? तो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क ये है जो मसीह के लोग हैं, जो जिनके गुनाह मसीह के खून से धुल चुके हैं, वो गुनाह आदत बनाकर करते ही नहीं रहते, बल्कि अगर उनसे कोई गुनाह भूले चुक में हो जाए तो वह हमेशा यीशु के पास फौरन भागे चले आते हैं। लॉर्ड आई हैव सिन्ड, आई नीड योर फॉरगिवनेस। और ये बात है ईमानदार की जिंदगी कि वो खुदा के पास भागा आता है, और ये नहीं कि वो आदत बनाकर उसमें चला जाता है। और समटाइम ये भी होता है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये भी सुना है कि हाले तो ਅਸੀਂ जवान है, हाले तो सानू ऐश करना चाहिए, हाले तो थोड़ा मजा जिंदगी का लेना, हाले तो ਅਸੀਂ जवान है ताकि ਅਸੀਂ मजा करना जिंदगी वेखनी, हाले तो जिंदगी वेखी नहीं। कि अभी हमें ना कहें कि हम we must be born again, we need to sin and enjoy a sinful life। अभी ना कहें हमें, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब चारपाई पे पड़ जाएंगे तो तौबा कर लेंगे कि हम आगे भी जाना है। No, this is not repentance, this is not salvation, you will not get to that point जो आप सोच रहे हैं। लेकिन निजात आज है। यीशु ने क्या कहा था अपने जो डाकू था स्लीप पर, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो फिरदौस में जाने के लिए हमें हर वक्त रेडी रहना चाहिए। कैसे? जो 5 कुंवारियों की मानी कि उनकी कुप्पियों में तेल हर वक्त होना चाहिए। ये नहीं कि जब दुल्हा आ जाएगा तो मैं कहूंगी मैं अपनी कुप्पी में तेल डाल लूं ताकि वो दूल्हे को मैं कबूल कर लूं। नो, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यू माइट नॉट सी दैट पॉइंट। हो सकता है कि आप उस जो आप कहते हैं कि मैं कर लूंगा लूंगी, दैट मीन्स हो सकता है कि खुदावंद आपको वो नौबत ही ना दे कि आप उस नौबत तक पहुंचे। आप पहले बुला लिए जाए। इसलिए बी रेडी ऑल द टाइम एंड वॉक righteously, believe in the Lord Jesus, repent your sins and have life of abundance, life of abundance। जो ऐसी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है, the fullness of life, eternal life जो ना खत्म होने वाली है। आज लॉर्ड सपर जो है ये आपके लिए बामानी होना चाहिए, बेमानी नहीं होना चाहिए। लॉर्ड सपर में चंद बातें हम, बेशक बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं, लेकिन इसमें हम जब आते हैं तो अपने आप को आजमाएं। वी मस्ट एग्जामिन आवरसेल्व्स। और इसमें क्या है, एग्जामिन से मुराद ये है कि हम अपनी पब्लिक लाइफ को ठीक रखते हैं। पब्लिक लाइफ क्या है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे मेरी मुलाकात होती है, लोगों के सामने आना क्या मेरी लाइफ अच्छी है। लेकिन प्राइवेट लाइफ, बिहाइंड द कर्टन, वो लाइफ कैसी है? क्या मेरी लाइफ वो चल रही है, गुनाह में चल रही है, या खुदावंद के साथ चल रही है, या उसकी ओबीडियंस में चल रही है? प्राइवेट लाइफ जो है, I cannot know your private life, and I do not know how is your life going on. You know your life. You are much aware of your sins. Nobody knows. You know them. You need to repent. You need to come to the Lord to say, Lord, I am unworthy sinner. I need your grace, mercy. And He is merciful God. He will forgive your sins. He will make you a child. And He will bless you.
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ لائف وی مسٹ ایگزامن دیٹ لائف. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ لارڈ سپر میں آنے سے ایک اور بھی بات ہے کہ جو اگر یوتھ اور جوان لوگ جو ہیں if they are not walking righteously, they must not participate in the Lord's Supper. They must not participate in the Lord's Supper if they have sinful life, if they are committing adultery without marriage, they must not come to the Lord's Supper. If they are living in, if they have a living relationship with somebody without marriage, they should not come to the Lord's Supper, because the elders are here to guard the table, and one of us can stop you by taking these elements and participating in the Lord's Supper. So you must examine yourself and change your ways and accept Lord Jesus as your Savior. کہ ہم نے کہا کہ پرائیویٹ لائف کو دیکھنا ہے، ہم نے ایگزامن کرنا ہے. اور یوتھ کے متعلق اگر آپ کسی کے ریلیشن شپ میں ہیں، یو مسٹ ناٹ پارٹیسپیٹ. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کریں. پرے فار یو دیٹ may the Lord change your heart so that you can accept Lord Jesus as your personal Savior and change your ways. اور پھر کون لوگ ہیں جو یہاں پر آ سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے گناہ مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، جو مسیح کی اوبیڈینس میں چل رہے ہیں اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں اور پھر اس کے خوف میں چل رہے ہیں. ان کے لیے یہ ضیافت تیار ہے. ان کے لیے یہ ضیافت ہے کہ وہ مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہو کر اپنی روحانی زندگی کو اور زیادہ سیر کریں، اور زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اسپرچولی. اور یہ ہے خداوند کا کلام. اس میں سے میں نے خداوند کا کلام بڑی وفاداری کے ساتھ پیش کر دیا ہے. اب پولس کی طرح یہ ہے کہ عمل کرنا آپ کا کام ہے اور اسے ریجیکٹ کرنا آپ کا کام ہے. عمل کریں گے تو برکت پائیں گے، اگر نہیں عمل کریں گے تو اس کا بھی کانسیکوینسز ہے. سو اس لیے جو لارڈس ٹیبل ہے یہ رسمی طور پر نہ شامل ہو اس میں، بلکہ دلی طور پر اور اپنی زندگی کو بدل کر مسیح کے پاس آئیں، کیونکہ مسیح کی شراکت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہونا ضروری ہے ایماندار کے لیے کہ وہ مسیح کے ساتھ چل رہا ہے. وہ اور the person who is walking righteously, he is feeding on Christ when جب وہ یہاں پر آتا ہے. سو آج آپ کو اس اہمیت اور اس کی جو قدر ہے لارڈ سپر کی، کہ ہم رسمی طور پر نہیں بلکہ ہم اپنی زندگی کو بدل کر دل کی حقیقی طور پر اس میں شامل ہوں اور اس سے اور زیادہ اسپرچولی گرو کریں. سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. سو آئیے ہم دعا کریں اور آج کے کلام کے لیے کہ جو ہم نے خداوند کا کلام سنا ہے، کہ خداوند ہمیں یہ ہمت توفیق دے کہ ہم اس پر آگے بڑھتے جائیں، روحانی